بس اور اسٹوڈنٹ اور آپ لوگوں کے کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج جیسا کہ بتایا آپ کو، ہم پڑھ رہے ہیں کلاس 7 کا سبق ویون، یعنی سبق 20واں۔ سبق کا نام ہے بہادر ماؤ۔ اس سبق کے نام سے، یہ سبق کے ٹاپک سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں ایک بہادر ماں کا ذکر ہے جو اپنے بچے کو کس طرح سے وہ جنگ کے میدان میں بھیجتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ آپ لگائیے گا کہ اس سبق میں ماں نے کیا مثال پیش کی ہے۔ چلیں اب اس کو پڑھتے ہیں، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سن 1843 میں، 1843 میں جڑن انگریزاں نئی میرنجی وچ میں لڑائی لگی۔ جب انگریزوں اور میروں کے درمیان جو ہے وچ کے درمیان میں جو ہے لڑائی ہوئی یا جنگ ہوئی، تڈن سندھ جو حاکم میر محمد نصیر خان ہو، تب جو ہے سندھ کا جو حاکم تھا، حکمراں جو تھا، میر محمد نصیر خان تھا۔ میر صاحب جڈن پنجے فوج سے کر جنگ میدان ڈئی روانہ تھیو۔ اب یہ جو میر صاحب تھے، وہ جو ہے اپنی فوج کے ساتھ جو ہے میدان میں روانہ ہونے جا رہے تھے۔ تڈن سندس بھائیٹی، تب جو ان کا بھتیجا میر نور محمد خان جے ننڈے پور۔ اب یہ جو بھتیجے کا نام بتا رہے ہیں، ان کا جو بھتیجا تھا وہ کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا تھا؟ میر نور محمد خان کا چھوٹا بیٹا تھا میر حسین علی خان۔ اس بچے کا نام کیا تھا؟ میر حسین علی خان۔ پنجے کمرے میں پائی ران گئی، وہ جو ہے اپنے کمرے میں جو ہے کھیل رہا تھا بچہ، جو ہے ران مانے کیا ہوتا ہے؟ کھیل۔ وہ اپنے کمرے میں کھیل رہا تھا۔ میر حسین علی خان جی امر، میر حسین علی خان کی جو امی تھیں، پگدار میر صاحب کے جنگجے میدان ڈنن ویندو ڈسی۔ جب انہوں نے جو ہے پگدار کسے کہہ رہے ہیں؟ پگڑی والے کو یا سربراہ کو جو ہے، یہ جو میر نصیر خان تھے، ان کو جنگ کے میدان میں جاتے ہوئے دیکھا۔ پنجے پٹ کے سٹ کرے چیو، اس نے جو ہے، ان کی ماں نے جو ہے، بچے کی ماں نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، پٹ بیٹا، تنجو چاچو آئیں بھاؤ دشمن انسان ورن لائے جنگ جے میدان ڈنن وہی رہا ہے۔ بیٹا، تمہارے چاچا اور بھائی دشمنوں سے لڑنے کے لیے، ورن لائے لڑنے کے لیے جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں۔ تنن جو فرضہ ہے، تمہارا فرض ہے، تا انہیں سا گھڑ جنگ میدان ڈنن ونج۔ اب انہوں نے کہا، ماں نے کہا کہ تمہارا بھی فرض ہے کہ تم جنگ کے میدان میں جو ہے ان کے ساتھ جاؤ۔ ایک شہزادے جو مرکہ ہے، مرک مانے کیا ہوتا ہے؟ فرض اور شان۔ ایک شہزادے کی شان ہے، تا ہو پنجے وطن جی حفاظت لائے سب کچھ قربان کرے چھڑے، کہ ایک شہزادی کی جو ہے شان ہے یا اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ میر حسین علی خان ماؤ جی گال بوڑھے، بوڑھے مانے ہوتا ہے سننا۔ میر حسین علی خان نے اپنی ماں کی جو ہے بات کو سن کر ادب سا چہو، ادب سے کہا، تا امان، اس نے کہا کہ جی امی، کہ امی انہیں حکم کے پرائی کرن لائے تیار آئین۔ اس نے کہا، بچے نے کہا کہ میں آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اوہو جواب بوڑھے، یہ جواب سن کر سندس ماؤ ہتھیار کھڑے آئی۔ وہ جو ہے فوراً سے وہ ہتھیار کیا، تلوار لے کر آئیں پنجے ہتن سا کھیس پرائن، اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کو دستے سمیت بچے کو پہنایا۔ پوئے میر حسین علی خان ماؤ خان موکلائی، پھر اس کے بعد پوئے مانے کے بعد میں جو ہے میر حسین علی خان جو ہے موکلائی جنگ جے میدان ڈنن روانہ تھی، اور اس کو جو ہے جنگ کے میدان میں جانے کے لیے کہا، روانہ کیا۔ کیڑی ماؤ چاہیندی تھا، اب یہاں پر مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ کون سی ماں چاہتی تھی کہ سندس ننڈو بچو، کہ اس کا چھوٹا سا بچہ توپن بندوقہ نئی تلوار جے منن میں وجے، کہ اس کے چھوٹا سا جو بچہ ہے توپوں بندوقوں اور تلواروں کے منہ کے سامنے جائے۔ پر لیکن میر حسین علی خان جی ماؤ، لیکن میر حسین علی خان کی ماں پنجی وطن پرستی جو ایک اعلیٰ مثال قائم کرے چھڑیو، لیکن ایک جو ہے میر حسین علی خان کی جو ماں تھی، اس نے اپنے وطن پرستی یا وطن سے محبت کی جو ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ ننڈو میر حسین علی خان جنگ جی میدان میں وہی پھتو، اب جو چھوٹا سا بچہ تھا میر حسین علی خان جنگ کے میدان میں جا پہنچا۔ بڑے میر صاحب پنجے بھائیٹی کے جنگ جے میدان میں ڈسی، اب جو بڑے میر جو صاحب تھے، وہ اپنے بھتیجے کو، بھائیٹی کے بھتیجے کو جنگ کے میدان میں جب دیکھا، کھیس موٹائی وچن لائے چاہیے، انہوں نے کہا کہ تم جو ہے واپس چلے جاؤ۔ پر
لیکن ننھے میر صاحب جواب ڈنو تھا، لیکن ننھے یعنی چھوٹے میر صاحب نے جواب دیا کہ چاچا سائیں آؤ ماؤ جی حکم سے آئیو آیان، میں جو ہے اپنی ماں کے حکم سے آیا ہوں۔ ہن جذبے کے ڈسی، اس جذبے کو دیکھ کر بڑے میر صاحب کھیس ڈاڈو پار کیو، انہوں نے جو ہے بڑے میر کے بڑے میر صاحب جو تھے میر نصیر خان، انہوں نے بہت پیار کیا۔ میاڑی وٹ سخت جنگ لگی۔ میاڑی کیا ہے؟ میاڑی مانے جگہ کا نام ہے جہاں پر جنگ ہو رہی تھی، وہاں پر سخت جنگ جو ہے شروع ہو گئی۔ بلوچن ڈاڈو مقابلہ کیا، بلوچ کون تھے؟ یہ میروں کے ساتھ بلوچ بھی تھے، انہوں نے بہت زیادہ مقابلہ کیا پر کامیاب نہ تھی سکیا۔ سکیا مانے کامیاب نہیں ہو سکے، یعنی جو تھے یہ میر جو تھے سارے کے سارے وہ جنگ کو نہیں جیت سکے، ہار گئے۔ انگریز سپہ سالار، انگریزوں کا جو بڑا تھا سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا چارلس نیپر۔ وٹ جڈنس اپنے میر حاضر تھیا۔ اب جو بھی جو ہے جو بھی پارٹی جو ہے، جو بھی کیا کہتے ہیں مخالف جو ہوتا ہے، وہ جب ہار جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کو جو ہے ان کے جو جیتنے والوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ان کا جو ہے اسلحہ وغیرہ بھی ان کے سامنے، مال بھی جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور جو قیدی ہوتے ہیں ان کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو جو سپہ سالار تھا انگریزوں کا، اس کے سامنے جو ہے چارلس نیپر کے سامنے ان سب کو پیش کیا گیا۔ تڈن ننڈے میر حسین علی خان کی ڈسی حیران تھی ویو۔ تب جو ہے تڈن کیا ہے، ننڈے چھوٹے میر حسین علی خان کو دیکھ کر جو ہے وہ جو چارلس نیپر تھا حیران ہو گیا۔ جڈن کھیس خبر پائی تھا ہی ننڈو میر صاحب با جنگجے میدان میں موجود ہو۔ جب جڈن کھیس خبر پائی، جب اس کو یہ بھی خبر ملی تا یہ ننڈو میر کہ یہ جو ہے چھوٹا سا بچہ میر صاحب با بھی جنگ کے میدان میں موجود تھا، وہ اس کو پتا چلا کہ یہ جنگ کے میدان میں موجود تھا۔ تڈن کھیس بڑی عزت دینی، اس نے جو اس بچے کو بہت عزت دی۔ سندس تلوار کھیس مٹائی ڈنان، اور اس کی تلوار بھی اس کو واپس کر دی، یعنی توفتاً اس کو وہ تلوار بھی اس کو واپس دے دی۔ اس کو بہت حیرت ہوئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کے اندر اتنے جذبہ ہے اپنے ملک سے اور اپنی لوگوں سے محبت کا، کہ وہ جو ہے جنگ کے میدان میں آ گیا، تو اس نے جو ہے اس کی تلوار جو ہے اس کے انعام کے طور پہ اس کو واپس دے دی۔ تو اب آپ نے یہ کہانی پڑھی، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک ماں کا جو جذبہ تھا، اس نے اپنے بچے کو بھی ٹرین کیا اور اس بچے کو سبق دیا کہ کس طرح سے جو ہے مخالف لوگوں کے سامنے جا کے ڈٹ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ اور ادھر یہاں پر جو ہے ماں کے ساتھ ساتھ جو ہے ماں تو بہادر تھی، مگر اس بچے کا بھی جو ہے آپ اس کی بھی رسپیکٹ اور اس کا بھی احترام دیکھیں کہ اس نے اپنے ماں کے حکم کو ٹالا نہیں، بلکہ اس کو ایک جو ہے ایک حکم اور ایک جو ہے اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں ادب سمجھ کر جو ہے اس کا جو ہے ایک اچھی چیز سمجھ کر جو ہے ماں کا جو ہے، اور اس کو جو ہے اس نے فوراً جو ہے اوکے کیا اور جو ہے فوراً جنگی میدان میں چلا گیا۔ جو کہ آپ نے بھی جو ہے بچوں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں ان کا جو ہے ہمیں کس طرح سے ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اس سبق سے ہم یہ حاصل کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ جو ہے ہم جو ہے اپنے والدین کا احترام کریں اور ان کی ہر کہی ہوئی بات کو جو ہے ایک حکم جان کر جو ہے اس کو جو ہے پورا کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے تیار رہیں، کیونکہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کو کیا کرتے ہیں، بہت اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں اور ان کی بہتری کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں ان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ماں تھی اس نے بھی جو ہے اپنے بچے کو ایک حوصلہ دلایا اور اس کو جو ہے جنگ کے میدان میں بھیجا تاکہ وہ جو ہے مخالف لوگوں سے جنگ لڑے، ٹھیک ہے، اور جو ہے آگے جب وہ بڑا ہو تو جو ہے اپنے ملک کے لیے جو ہے اپنی جان، اپنی مال، تن من دھن قربان کرنے کے لیے وہ جو ہے تیار رہے۔ صحیح ہے، آپ نے یہ سبق پڑھا۔ اب ہم اس کی جو نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس میں سوالوں کے جواب اور اس کے جملوں کو ڈسکس کریں گے، اور آپ لوگ بھی جو ہے اس سبق کے جو ہے مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی جو میں نے بتایا اس کو جو ہے بک پر بھی لکھیں، کاپی میں بھی لکھیں، تاکہ جو ہے آپ کو اچھے سے سبق یاد ہو جائے، اور اس کا جو ہے مورل بھی جو ہے چھوٹے سے الفاظوں میں، یعنی کم الفاظ میں، کم ورڈز میں، 50 یا 100 ورڈز میں جو ہے اس کا خلاصے کے طور پہ آپ اس کا مورل اور ملا کر جو ہے خلاصہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔